کبھی کبھی کی غفلت اور اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب غفلت کا ہوش کرتا ہے تو انسان کے پاس وقت نہیں رہتا کہ وہ اس کا ازالہ کر سکے۔ اچھا انسان وہ ہے جو بچے ہوئے وقت پر قابو پا لے اور بگڑے ہوئے کام کو سنوارے۔ یہی کچھ میرے دوست کے ساتھ بھی ہوا۔ ان دنوں میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اپنے دوست کے گھر۔ میرا دوست میڈیکل کالج کا طالب علم تھا۔ اس نے محنت کر کے ہائی فرسٹ ڈویژن پاس کیا اور وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کو 100% یقین تھا کہ اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا۔ اس نے فرسٹ ایئر کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ انتھک محنت اور بغیر رات دن کے کوشش کے FSC میں بڑے اچھے نمبر سے پاس سے کامیابی ناممکن ہے، اور اگر کامیابی نہ ہوئی تو پوری زندگی کے سوانح خواب بکھر جائیں گے۔ مگر ابھی کچھ ایسے دوستوں کا اس کے ساتھ ہو گیا تھا جو کہ نہ خود پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے پڑھنے دیتے تھے۔ ہر وقت گپ بازی اور بے موقع سیر و تفریح کرتے تھے۔ یہ دوست ایسے تھے جو اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے تھے اور اپنی پڑھائی کے بہانے صرف اور صرف وقت پاس کرتے تھے۔ اپنے دوست اجمل کی تمام دوستوں میں ایک ہی تھا جو کہ اکثر اسے سمجھاتا رہتا تھا، لیکن اجمل کا زیادہ تر جھکاؤ اپنے دوستوں کی جانب تھا جو کہ دن بھر اور رات گئے تک آوارہ گردی میں مشغول رہتے، اور اجمل بھی ہر وقت ان کے ہر فعل میں شامل ہوتا۔ میرا دوست بڑا ذہین اور قابل تھا۔ اس کے دوست روزانہ کالج سے جلد چھٹی کر کے سنیما کی طرف لے جاتے اور ساتھ ہی اجمل کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ تمام دوست ہر روز تیسرے چوتھے پیریڈ یعنی کہ تقریباً 12 بجے کے ٹائم چھٹی کر کے اجمل کو بھی ساتھ لے کر سنیما چلے جاتے، فلمیں دیکھتے اور پھر سنیما ہال سے نکل کر جدھر منہ اٹھتا چلے جاتے، اور پھر اس طرح اجمل کا رجحان تعلیم سے ہٹ گیا۔ اس غمگین حالت کو دیکھ کر میں نے اجمل کو بہت سمجھایا کہ اس طرح کے دوستوں سے نہ ملا کرو جو کہ خود تو بے روی کا شکار ہیں۔ کالج میں ہر اچھا لڑکا ان کی صحبت سے دور رہتا ہے، خود تو پڑھتے نہیں اور تمہاری تعلیم کو بھی اندھے کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم بعد میں پچھتاتے رہو۔ مگر اجمل میری بات سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے مجھے جواباً کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں دخل دینے والے؟ میں خود اپنی مرضی کا مالک ہوں اور میں کوئی غلط نہیں کر رہا۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جو تم میرے دوستوں کا مقابلہ کر سکو۔ میں نے اس کا اس طرح کا جواب سننے کے بعد بہت حیران ہوا کہ ہماری دوستی کو تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں، اور اجمل جو کہ کل تک میری دوستی کا دم بھرتا تھا اور آج یہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا مقابلہ ان سے۔ میں وہاں سے آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل قدموں سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ پھر میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ساتھ ہی ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا اور وہاں رہنے لگا۔ اجمل کے امتحان کے دن بھی نزدیک آنے لگے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے نشہ جیسی چیزوں سے بھی شوق کرنے لگا۔ اکثر و بیشتر موقع پر میں اسے ہر طرح سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے والد کی مٹھائی کی دکان تھی۔ وہ کافی ضعیف تھے۔ اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعا ہر وقت ان کی زبان پر ہوتی۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس کے لیے وہ اتنی دعائیں کر رہے ہیں وہ آوارہ گرد دوستوں کی صحبت میں پڑ چکا ہے۔ پھر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ اجمل بری صحبت میں پڑ چکا ہے تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور بیٹے کو لاکھ جتن سمجھانے کی کوشش کی، مگر والدین کی باتوں کا بھی اجمل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تمام باتوں کو اس نے سنی انسنی کر کے اپنے شب و روز
کی مصروفیات میں مصروف رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے امتحانات بھی آ گئے اور پھر پیپر شروع ہو گئے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ پیپر اچھے ہوں، مگر پیپر اچھے کس طرح ہوتے، کیونکہ محنت کے دن اس نے بیکار ضائع کر دیے تھے۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا سوائے اپنے اوپر ماتم کرنے کے۔ اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ خوف نے اسے آ دبوچا اور شرمندگی نے اسے جکڑ لیا۔ FSC کا فرسٹ ایئر تھا، پیپر تو ہوئے خراب، اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی بے مقصد ہوئے۔ اب رزلٹ میں تقریباً 2 مہینے تھے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ شاید یقین تھا کہ میرے نمبر اچھے آئیں گے۔ آخر آہستہ آہستہ دن آ ہی گئے اور نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ رزلٹ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ 3rd ڈویژن نمبر آئے، جو کہ میڈیکل داخلے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن امید کی ایک کرن ابھی باقی تھی، اور وہ کرن 2nd ایئر کی شکل میں تھی۔ فرسٹ ایئر کا کیریئر بھی گندے نالی کی طرح بہہ گیا۔ اب اس کو میری باتیں یاد آئیں، جو کہ میں نے اس کے بھلے کے لیے شب و روز سمجھاتا تھا۔ وقت ضائع کرنے سے اور بری صحبت اپنانے سے ایک دن اچانک اجمل میرے فلیٹ میں آیا اور گلے لگ کر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ پھر کرسی پر بیٹھ کر کافی دیر تک راز و قطار روتا رہا۔ بہت دیر بعد وہ چپ ہوا تو اپنی ناکامی اور شرمندگی کا اظہار کیا، اور پھر اپنی غلطیوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور ہمت مردہ مدد خدا پر عمل پیرا ہونے کے لیے کہا۔ اس نے عزم ارادہ کیا اور عہد کیا کہ میں دل و جان شب و روز محنت کی، انتھک محنت سے 2nd ایئر میں کامیابی کے لیے کوشش کروں گا اور اپنے والدین کی دیرینہ خواب ضرور پورا کروں گا۔ میں اس کی بات پر بڑا خوش ہوا۔ میں نے اسے کہا، تمہارے پاس صرف 1 سال ہے جو آخری ہے، تم ابھی اپنے کیریئر کو بنا سکتے ہو۔ اس طرح اجمل نے بڑی محنت سے پڑھائی پر توجہ دی، نماز پابندی سے پڑھنے لگا اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور وہ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، اور یہی کچھ اجمل کے ساتھ ہوا۔ اجمل کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ وہ ہر وقت اپنے کام اور اسٹڈی میں لگا رہتا۔ میں اکثر اس سے ملنے کالج جاتا ہوں، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ آج بھی اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور بار بار عہد کرتا ہے کہ میں زندگی میں بھی اپنی ذمہ داریاں یوں ہی غفلت سے نہیں برتوں گا، اور ڈاکٹر بننے کے لیے سر توڑ محنت کرتا رہوں گا۔ اور اس کی دلی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر بے سہارا اور غریب مریضوں کی ہر ممکن مدد کروں، اور کسی مقام پر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولوں گا۔ دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کے لیے دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کے لیے ترقی اور خوشحالی کی راہیں کھول دیتا ہے، اور اسے دین و دنیا دونوں میں عزت اور اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔